السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد مظاہر مظاہری اور میں آج آپ کو سکھانے والا ہوں قرآن پاک کا پہلا سبق، جہاں سے آپ قرآن پاک سیکھنے کی شروعات کرتے ہیں۔ قرآن پاک آپ کو بہت سارے لوگوں نے سکھایا ہوگا، لیکن میں جس طریقے سے سکھاؤں گا مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت جلد سمجھ میں بھی آئے گا اور دوسروں کے سکھانے کا فرق بھی آپ لوگوں کو معلوم ہوگا۔ یہ آپ اسکرین پہ جو دیکھ رہے ہیں قرآن پاک کے الفابیٹ ہیں، قرآن پاک کے حروف تہجی ہیں، حروف ہجا ان کو بولا جاتا ہے۔ ہمیں ان کو سب سے پہلے ایک مرتبہ پڑھنا ہے تاکہ ہمارے سننے والے دیکھنے والے ایک مرتبہ اسی طرح سن لیں۔ پھر میں آپ لوگوں کو ان کے اندر فرق بتاؤں گا کہ ان کے اندر فرق ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے، اور اگر کوئی وہ فرق نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ بدل جاتا ہے، میننگ بدل جاتی ہیں، ان کے لیے تھوڑا نقصان ہوتا ہے کیونکہ اس طریقے سے پڑھنا صحیح نہیں ہوتا۔ چلیے ابھی میں آپ کو ایک ایک ورڈ پڑھ کے دکھاتا ہوں، کہاں سے نکلے گا یہ بھی بتاؤں گا، لیکن ایک بار پڑھنے کے بعد۔ سب سے پہلے اس تختی کا نام جان لیتے ہیں۔ اس تختی کا نام ہے تختی نمبر 1، مفردات۔ مفردات کہتے ہیں الگ الگ حرفوں کو، کیونکہ یہ الگ الگ حرفوں ایک ایک ڈبے میں الگ الگ حرف لکھے ہوئے ہیں، اس لیے ان کو مفردات کہتے ہیں۔ ابھی ہم پڑھتے ہیں تو آپ غور سے سماعت کریں کس طریقے سے پڑھا جا رہا ہے اور کس طریقے سے میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ الف، با، تا، ثا، جیم، ح، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ اب آئیے میں آپ کو اس میں فرق بتاتا ہوں جو ہر کوئی نہیں بتاتا، جس کی وجہ سے قرآن پاک کے معنی اور قرآن پاک کا میننگ بدل جاتا ہے۔ دیکھیے قرآن پاک کے اندر 4-5 حرف ایسے لگتے ہیں جیسے ان کی آواز ایک ہے۔ اکثر لوگ وہاں پر غلطی کرتے ہیں اور ان کی آوازوں کو وہ نہیں نکالتے۔ یہ آپ نام دیکھ رہے ہیں، یہ حرفوں کے یہاں پہ نام بتلائے جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کے حروفوں کے نام ہم نے جان لیے، بس نام سے ہی آواز نکل جائے گی۔ نہیں، نام جاننے سے حرفوں کی آواز نہیں نکلتی ہے۔ اب دیکھیے مثال کے طور پر اس کا نام اور اس حرف کا نام الگ الگ ہے، لیکن آوازیں اس سے زیادہ الگ ہیں۔ اور جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہم بہت سارے لوگ ان کی آوازوں کو ایک کر دیتے ہیں، جہاں پر معنی بدلنے کا خطرہ ہے اور جس سے گناہ بھی مل سکتا ہے اور کہیں کہیں نماز بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ دیکھیے اس حرف کی جو آواز ہے وہ زبان باہر نکال کے ادا ہوتی ہے۔ تھوڑا سا زبان باہر نکالیں اور اگلے اوپر کے جو دانت ہوتے ہیں زبان وہاں پر لگائیں تو آواز صحیح نکلے گی۔ تھوڑا پریکٹس کریں اور نکال کر کے دیکھیں۔ زبان باہر نکالیں، اوپر کے دانتوں کی نوک پر زبان کی نوک لگائیں، پھر اس کو پڑھیں۔ یہ نارمل جیسے ہم بولتے ہیں اسی طریقے سے بولا جاتا ہے، تھوڑا سختی کے ساتھ۔ سین، یہ بھی اسی طریقے کا ہے لیکن تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، سب کو اس کی آواز کا معلوم ہوتا ہے۔ ایس ایچ لگا کر کے اس کی آواز بنتی ہے، شین، شا کر کے اس کی آواز نکلتی ہے۔ پھر یہ اور یہ حرف اور یہ حرف، ان میں بہت زیادہ لوگ خیال نہیں کرتے، ان کو الگ کرنا ہے۔ صاد، آواز سختی ہوگی سین کی طرح لیکن تھوڑا موٹا ہوگا، صاد اس کا نام ہے نمبر 1۔ دوسرا فرق ہمیں کرنا ہے، ایک تو اس میں تا میں اور ایک کرنا ہے اس میں تو میں۔ تا یہ 2 نقطے والا ہوتا ہے باریک، نام دونوں کا ایک ہے، یہ بھی تا ہوتا ہے یہ بھی تا ہوتا ہے، فرق اتنا ہے باریک موٹا۔ یہ بنے گا تا، یہ بنے گا تو۔
اسی طریقے سے ہم نے اور فرق کرنا ہے، نام الگ الگ ہیں لیکن یہ دیکھیے یہ حرف ہے اور ایک یہ حرف ہے، ان دونوں کی آواز ایک جگہ سے نکلتے ہیں، یہ جہاں سے یہ نکلا تھا، زبان باہر آئے گی، اوپر کے دانتوں پہ لگے گی نوک، اور اس کو نکالیں گے ہم ذال۔ اسی طریقے سے زبان یہاں لگے گی لیکن بس موٹا ہوگا، یہ تینوں ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں، ثا ذال ذو، اور ایک یہ ورڈ ہے۔ بہت سارے لوگ اس حرف میں اور اس حرف میں فرق نہیں کرتے، جو بہت زیادہ نقصان دیتا ہے، جس سے معنی بدل جاتے ہیں اور کہیں کہیں نماز ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اس حرف کی آواز میں نے آپ کو بتا دی ہے، زبان باہر کر کے اوپر کے دانتوں کی نوک پر اس کی لگے گی تب یہ نکلے گا ذال، لیکن یہ وہاں سے نکلے گا جہاں سے سین نکلتا ہے سختی کے ساتھ، ز۔ آسان ہے، یہ ورڈ زیادہ کر ہندی میں بہت سارے لوگ یوز کرتے ہیں، جہاں نہیں یوز کرنا ہوتا وہاں بھی اس کو یوز کر جاتے ہیں، جیم کی طرح، جیسا بولتے ہیں لوگ باگ سبزی کو، سبزی کے اندر زا ہے لیکن یہ والا یوز کر دیتے ہیں سبجی، یہ بہت زیادہ غلط ہے اور اس سے زبان کے اوپر بھی فرق پڑتا ہے۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں، یہ ہے لفظ جو قرآن پاک میں سب سے الگ اور سب سے زیادہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، سب سے زیادہ موٹا ہوتا ہے، کوئی اس کو دواد پڑھتا ہے، کوئی اس کو غواد پڑھتا ہے، کوئی اس کو کچھ پڑھتا ہے، کوئی اس کو، لیکن اس کی صحیح آواز میں آپ کو بتاتا ہوں، زبان کی کروٹیں اوپر کی داڑھوں کی جڑوں میں لگتی ہیں، چاہے ایک طرف سے آپ لگا لیں چاہے آپ دونوں طرف سے لگا لیں، تب اس حرف کی آواز پیدا ہوتی ہے، ایسے ضاد، نہ تو دواد ہوتا ہے، نہ غواد ہوتا ہے، اور نہ زواد ہوتا ہے، یہ تینوں آوازیں غلط ہیں، ان تینوں سے الگ اس کی ایک آواز ہوتی ہے۔ آپ نے والضالین کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا، سب لوگ کیسے پڑھتے ہیں، اور بڑے بڑے قاری قراء اور حرم کے امام، مدینے کے امام کیسے پڑھتے ہیں، تو اس کی آواز نکلتی ہے ضاد۔ یہ حرف میں آپ کو بتا چکا ہوں، تو یہ اس کے جیسا ہوتا ہے موٹا، اور یہ بتا چکا ہوں یہ ذال کی جگہ پر زبان لگانے سے نکلتا ہے، بٹ اس کی آواز موٹی ہوتی ہے، عین حلق سے نکلتا ہے، غین اور خا یہ آسان ہوتے ہیں، حلق سے نکلتے ہیں، غین خا، حلق کے سب سے اس حصے سے جو منہ کے پاس ہوتا ہے، نہ کہ اس حصے سے جو کہ سینے کے پاس ہوتا ہے۔ اب آئیے ان دونوں حرفوں میں ہمیں فرق کرنا ہے، قاف میں اور کاف میں۔ بہت سارے لوگ ان میں فرق نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم پہ قرآن پڑھنا صحیح آ گیا ہے۔ قاف اندر سے نکلتا ہے، جب وہ زبان کی چھوٹی سی لٹکی ہوئی چھوٹی زبان ہوتی ہے وہ نیچے لگتی ہے اور سختی کے ساتھ چپکا کر کے نکالتے ہیں قاف، اور ایسے ہی نکالنا ہے، کہیں بھی اگر یہ ورڈ آئے گا تو آپ کو ایسے نکالنا پڑے گا، اگر آپ ایسے نہیں نکالیں گے تو سمجھ لیجئے آواز بدل جائے گی، اور آواز بدلنے سے نماز ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ ورڈ ہے، یہ تھوڑا باہر سے نکلتا ہے اور نارمل طریقے سے نکلتا ہے، جیسا کہ ہم بولتے ہیں کاف، ان میں فرق کرنا ہے، ایک ورڈ یہ ہے اور ایک ورڈ یہ ہے، ہم نے ان میں فرق کرنا ہے، یہ حلق سے نکلتا ہے یہ آواز اس میں پیدا ہوتی ہے، اور یہ چھاتی سے نکلتا ہے، سینے کی طرف والے حصے سے نکلتا ہے، یہ بھی حلق سے ہی ہے لیکن سینے کے پاس سے ہا، جیسے ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں۔ تو یہ فرق ہم نے بہت ضروری ہے جو کرنا ہے، اگر ہم یہ فرق ان حرفوں میں نہیں کریں گے تو سمجھ لیجئے ہمارے قرآن پاک کے اندر غلطی ہے، اور ایسی غلطی جو ہماری نمازیں بھی خراب کر سکتی ہے، توڑ سکتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک چھوٹی سی مثال، دیکھیے اس ورڈ سے ایک لفظ بنے گا حقن، اس کے معنی ہوتے ہیں کھجلی، اگر آپ کوئی بڑے قاف سے حقن کو حقن پڑھ دیتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کے معنی کھجلی ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قرآن حق ہے، اور ہم کہنے لگ جائیں قرآن حق ہے، یعنی کہ قرآن کھجلی ہے، معنی چینج ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے میں یہی سمجھا رہا ہوں کہ قرآن پاک کے معنی نہ بالکل بدلیں، تو آپ ان پہ بہت زیادہ دھیان دیں۔ حقن بمعنی سچائی، اللہ کا نام بھی ہے حق، اور اگر آپ اس سے پڑھ دیتے ہیں حقن تو پھر اس کے معنی ہوتے ہیں کھجلی۔ اسی طریقے سے ایک ورڈ آتا ہے قلب، قلب کے معنی دل، اور اگر آپ اس سے وہ ورڈ بنا دیں قلب تو اس کے معنی ہوتے ہیں کتا۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ قرآن پاک کے اندر حرفوں کا نکالنا کتنا ضروری ہے اور انتہائی ضروری ہے، اس لیے میری گزارش ہے کہ قرآن پاک کو حروف نکال کر کے سیکھیں۔ تو یہ پہلا سبق تھا، اب میں انشاءاللہ ڈیلی یا ایک دو دن کے گیپ لے کر کے آپ کو ایک ایک تختی ایسے ہی سمجھاؤں گا، آپ غور سے اس تختی کو اور اس سبق کو سنیں اور تھوڑی سی دیر پریکٹس کر لیں، 10-12 منٹ۔ مجھے امید ہے کہ میں انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر آپ کو قرآن پاک پڑھنا سکھا دوں گا، تو اس لیے میری گزارش ہے اگر میرے چینل پر یہ ویڈیو پہنچے تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں کہ اس طریقے سے قرآن ہم سیکھ رہے ہیں اور آپ سیکھ سکتے ہیں۔
مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اور آپ حرفوں کو نکالنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ کر کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔